كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. أخرجاه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں اور بلوغ المرام کے تمام ساتھیوں، پچھلی نشست میں باب عشرت نکاح میں، یعنی عشرت النساء، اسلام نے میاں بیوی کے آپس میں الفت، محبت، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی جو ترغیب دلائی ہے، ان احادیث کا تذکرہ مصنف کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی آ گئی تھی جس میں جزامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی۔ کہتی ہیں کہ ایک دن ہم لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس جمی ہوئی تھی، آپ کے مجلس میں ہم لوگ شریک ہوئے تو دیکھا کہ اچھی خاصی تعداد لوگ آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ نے فرمایا: لوگو، لقد حممت ان انا، میں نے ارادہ کیا کہ غیلہ سے تم کو روک دیں۔ غین یا لام اور تائے مربوطہ، غیلہ، میں نے ارادہ کیا، لیکن فنظرت فی الروم و فارس، لیکن ہم نے روم اور فارس، یہ دو بڑی قومیں ہیں، ہم نے دیکھا تو وہاں کے لوگ غیلہ کرتے ہیں لیکن ان کے بچوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو میں نے اس لیے اپنا
ارادہ جو تھا ہم نے کینسل کر دیا، پھر ہم نے تم کو منع نہیں کیا۔ پھر پوچھا گیا، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ غیلہ تو نہیں، عزل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذالک وعد الخفی۔ تو دو چیزیں پچھلے درس میں آئی تھی، ایک تو نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام اللہ کے رسول نے ارادہ کیا کہ اپنی امت کو، صحابہ کو غیلہ سے منع کر دیں۔ غیلہ کیا چیز ہے؟ غیلہ عربی میں اس وقت اسلام میں تھا، دودھ پلانے والی ماں، عورت جب تک اس کا بچہ دودھ پی رہا ہے تب تک کوئی مرد اس سے ہم بستری نہ کرے، وہ دور رہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بستری سے ماں کی دودھ میں کچھ فرق آئے اور بچہ دودھ پیے تو وہ دودھ بچے کو نقصان پہنچائے۔ یہ آپ نے اپنے طریقے سوچا، ابھی اللہ تعالیٰ سے کوئی وحی نہیں آئی تھی، ایک تجرباتی چیزیں۔ ہو سکتا ہے مدینے میں کچھ لوگوں نے ایسی باتیں بھی کی ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے پھر منع نہیں کیا، چونکہ ہمیں معلوم ہوا کہ روم اور فارس کے لوگ صحت مند بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، اور ان کے یہاں عورت کے دودھ پلانے کی جو مدت ہے، جس مدت میں بچے دودھ پیتے ہیں، وہ لوگ ہم بستری بھی کرتے ہیں لیکن ان کے بچوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہم بستری سے ایسی عورت جو دودھ پلاتی ہے بچے کو، اگر زوجین اپنی خواہش پوری کرتے ہم بستر ہوتے ہیں تو اس کا کوئی اثر ماں کے دودھ پر نہیں پڑتا۔ یہ آپ نے اپنا فیصلہ سنایا، اس لیے میں نے میں کسی کو منع نہیں کرتا۔ پھر کسی نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے، عزل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عزل عین زا لام، جس کے معنی ہوتے ہیں اعتزل، الگ ہو جانا، الگ ہو جانا۔ یہاں شریعت کی اصطلاح میں جو قرآن حدیث کے اندر لفظ عزل کے معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرے، لیکن وہ مادہ جس سے بچہ بنتا ہے اس کو وقت پر باہر الگ ہو جائے تاکہ بیوی کو حمل نہ ہو سکے۔ اس کے بارے میں آپ بتائیں تو اللہ رسول نے فرمایا دیکھو ذالک الوعد الخفی، یہ بھی ایک قسم سے نسل کشی ہے، آپ نے پسند نہیں کیا، یہ بھی ایک قسم کی کیا ہے، نسل ختم کرنے کا ایک راستہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بات ہو گئی۔ آپ نے ذریعہ ہے، وعد الخفی ہے، ایک ہے وعد الجلی جس کو قرآن پاک کے مختلف مقامات پر بیان کیا، اور حدیث کے اندر کہ انسان اپنے بچے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا یا بچی پیدا ہوتی تو رزق کے یہ فرق ہے، رزق کے ڈر سے کہاں سے کھلائیں کہاں پلائیں گے، بچے کو قتل کر دیتے تھے۔ عرب میں عام دستور ہو گیا تھا، مقصد روزی روٹی کا تھا، بس اولاد کو قتل کر دیتے تھے، خصوصاً لڑکیوں کو۔ تو اسلام جب آیا تو منع کیا اللہ رب العالمین نے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن جتنے لوگوں نے اپنی بچیوں کی زندہ دفنایا ہے
سب بچیوں کو اٹھائے گا اور باپ کے سامنے کھڑا کرے گا اور بچی سے پوچھے گا اللہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ، تم نے کیا کیا تھا، اپنے ماں باپ خاندان کو تم نے کیا بگاڑا تھا، کس جرم کی وجہ سے تم کو قتل کیا. بہت مشکل وقت ہوگا. تو لڑکی تو یہی کہے گی اللہ تعالیٰ بس میرا لڑکی ہونا جرم تھا. دیکھیں ایک جاہلیت کی رسم تھی. اس کو وعدے جلی کہتے ہیں. اور اسی کو صحیح ہے ان کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع الوہات. لوگوں 3 چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دی ہیں. حرم علیکم، اللہ نے حقوق الامہات، ماں کی نافرمانی کرنا، ماں کو تنگ کرنا حرام قرار دیا ہے. ووعد البنات، اور بچیوں کو ختم کرنا، قتل کرنا. آج نعوذ باللہ باقاعدہ ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے بچہ ہے یا بچی. جہاں پتہ چل گیا بچی تو ماں کو تو نہیں، باپ کو بخار آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بھی پہلے 2-3 بچیاں ہوں تو. نہایت گھٹیا قسم کی. جانور بھی اپنے بچے کو قتل نہیں کرتا، انسان ہو کر اپنے بچے کو قتل کرے، حمل گروائے ثابت کرے. کتنی یعنی تم سے اچھا تو جانور ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا. تم رزق دیتے ہو، تم اپنا رزق نہیں تو اولاد کیا رزق دو گے. اس کو بہت جرم قرار دیا گیا. ووعد البنات. نمبر 3 ومنع الوہات، اللہ نے جو حرام قرار دیا ہے اپنا تو کسی کا حق ادا نہ کریں اور اپنا غیروں سے اپنا حق وصولنا ہو تو سینے پر چڑھ کر کے اٹھا وصولیں. اسلام نے اس سے منع کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے وعدے جلی اور ایک ہے وعدے خفی. وعدے خفی کیا ہے؟ انسان وقت پر اپنی بیوی سے الگ ہو جائے تاکہ بچے نہ ہوں. یہ حدیث. آج والی حدیث بھی تقریباً یہ 2 حدیثیں اسی موضوع سے تعلق رکھتی ہیں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان رجلا قال، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ان لی جاریہ، میری ایک مادی ہے. مادی جیسے پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، لڑکا ہے مرد ہے تو اس کو غلام عبد کہتے تھے. عبد فلاں مولا فلاں، سمجھ گئے نا. اور لڑکی ہے تو اس کو امہ کہتے تھے. امت کے معنی باندی. اور اسی کو جاریہ بھی کہتے تھے. ان لی جاریہ، میرے پاس ایک باندی ہے. وانا عازل عنہا، ہم اس سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں لیکن عزل کرتے ہیں. وقت پر ہم بالکل کنارے ہو جاتے ہیں تاکہ یہ حاملہ نہ ہو سکے. اور مقصد کیا ہوتا رہا کہ کبھی بیچنا ہوا تو بہت سارے معاملات، یا بچے ہو گئے تو کام کہاں سے بہت ساری چیزیں وہ کرتا ہوں، لیکن وہاں نہ آ کر ہو. اس سے ہم بستر تو ہوتے ہیں، خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن میں کنارے ہو جاتا ہوں. کیوں؟ میں سوچتا ہوں کہ یہ اس سے اولاد نہ ہو، ایسے ہی رہے. وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، اور ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ جو کچھ کرتا میں سب کچھ کرنا بھی چاہتا ہوں. تو اب آپ بتائیں، یہ میرا معاملہ ہے. اور اسی کے ساتھ سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ
یہودیوں کے ہاں یہ بات عام ہے کہ ان العزل المعودۃ الصغریٰ، کہ عزل کرنا یہ بھی چھوٹا کیا ہے؟ معودہ ہے، یعنی وعدے خفی، یعنی اولاد کو قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے، اور اس طرح سے وقت پر بیوی سے الگ ہو جانا یا بادی سے اس ڈر سے کہ اس کو بچے نہ ہوں، یہ چھوٹا ہے۔ یہودی کہتے یہ بھی کیا ہے؟ وعد ہے، معودہ ہے، لیکن وعد ہے خفی ہے، صغرا ہے، چھوٹا۔ اللہ نے فرمایا کذبت الیہود، کذبت الیہود، یہودی جھوٹے ہیں، یہودی جھوٹے ہیں، ان کی باتوں پر نہیں جاؤ۔ کیوں؟ لو اراد اللہ ان یخلق ما استطاعت ان تصرفہ، اگر اللہ رب العالمین کو منظور ہوگا دینا تو بہرحال اولاد ہو کر کے رہے گی، سمجھ گئے؟ اولاد ہو کر کے رہے گی۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور نسائی نے روایت کیا، امام طحاوی نے روایت کیا، اور اس کے سند جو ہیں وہ راوی جو ہیں سب کے سب ثقہ ہیں۔ اگلی حدیث جو آ رہی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے کننا نازل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عزل کرتے تھے، والقرآن ینزل، اور قرآن نازل ہوتا تھا، لیکن ولو کان شیئا، اگر اس میں کچھ حرج ہوتا تو لا نہانا عنہ القرآن، قرآن ہم کو منع کر دیتا۔ یہاں ایک بہت بڑا اسلامی اصول آیا، کہتے ہم لوگ یہ عمل کرتے تھے لیکن قرآن نازل ہو رہا تھا، حلال و حرام بیان کر رہا تھا، اللہ رب العالمین کو ہماری حرکتیں معلوم تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ خاموش رہے، کوئی آیت قرآن کی یا نبی پر کوئی وحی نازل نہیں کی، اس کا مطلب ہم جو کر رہے تھے وہ ناجائز نہیں تھا۔ کیوں؟ اگر ناجائز ہوتا تو اللہ کبھی خاموش نہ رہتا، قرآن کے اندر کوئی آیت نازل کر دیتا، اور یا تو نبی پر کوئی وحی نازل کر کے ہمیں منع کر دیتا۔ دوست یہ ساری چیزیں ہیں، یہاں سے بہت سارے مسائل آپ کے سامنے آئے۔ ایک تو عزل کا مطلب سمجھ گئے، اور موعودہ، نبی علیہ السلام نے جاہلیت کی رسم جو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ عبادت خفی ہے، اللہ رسول نے اس سے منع کر دیا، اس سے منع کیا۔ نمبر 2، اگر کسی ضرورت، کسی مجبوری کی بنا پر آدمی اگر ایسا کر لیتا ہے تو اس کو ناجائز و حرام نہیں کہیں گے، بنسبت اس کی نیت کیا ہے، بیوی کی صحت کا معاملہ ہو یا اور کچھ ایسی مشکلات ہوں، اگر ایسی حالت میں انسان نے کیا تو اس کو گرچہ پسند نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان تزوجوا ودود الولود، اولاد جتنا زیادہ ہوگی اتنا مجھے خوشی ہوگی، اتنی امت بڑھے گی، اللہ کو پسند تو یہ ہے، رسول کو پسند یہ ہے، لیکن اگر کسی عذر کی بنا پر آدمی اس طرح سے کر لیتا ہے تو اس کو ناجائز و حرام نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کو حجت بنا کر کے تحدید نسل جس کو آج کہتے ہیں کہ ایک سے بچے زیادہ نہیں، 2 سے بچے زیادہ نہ ہوں، سمجھ گئے نا، یہ جو طرح طرح سے کیا جاتا ہے اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے،
یہ ہوا کیا ہے اس کو سمجھیں. اسلام نے پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا تصور تھا نہیں. ہر ایک کے یہاں یہی تزوجوا ودود الولود، ایسی عورت شادی کرو جس سے زیادہ زیادہ بچوں کی امید ہو، محبت کرنے والی ہو، تاکہ گھر آباد رہے، زوجین کے حقوق ادا ہوتے رہے، خوشگوار زندگی گزرے. چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، کسی کے ہاں یہ کوئی تحدید کا تصور نہیں تھا. یہ تقریباً 18ویں صدی کے آخر میں، ربع ثالث میں کہتے ہیں، تقریباً یوں سمجھیں کہ 1770-71 کے قریب لندن UK میں ایک شخص پیدا ہوا. اس نے ایک فکرہ پیش کیا قوم کے سامنے. ڈیٹ میں تھوڑا سا فرق ہوگا، کچھ 1 سال کا. نام غالباً مارتھ کچھ اس طرح اس کا نام تھا. اس نے سب سے پہلے دنیا میں پہلا خبیث انسان تھا جس کو لوگ کہتے پاگل، اس کا لقب ہے پاگل. خود انگریزوں نے کہا پاگل، گدھے کا دماغ رکھتا تھا. سب سے پہلے اس نے ابلیس اس کو استعمال کیا، اور تقریباً 1829 میں مرا ہے، جہنم میں گیا ہے وہ 1829 یا 30 کے قریب. اس نے سب سے پہلے ایک فکرہ گڑھا اپنے سے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. شیطان اپنے ایجنٹوں کی دلوں میں طرح طرح کی باتیں ڈالتا ہے. اس نے یہ فکر پیدا کی کہ لندن کی UK کی آبادی اتنی ہے، آبادی اتنی ہے اور آمدنی اتنی ہے، 20 سال کے بعد آبادی اتنی ہو جائے گی، آبادی اتنی ہو جائے گی، آمدنی اتنی ہی رہے گی اور آبادی بڑھ جائے گی 20 سال میں. تو UK جو ہے لندن یہ فقر اور محتاجی کا شکار ہو جائے گا. یہاں کے لوگوں کے لیے پریشانی اور کھانے پینے رہنے سے کا انتظام مشکل ہو جائے گا. اسی لیے اس نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ سب سے آسان کیا ہے، اولاد کم ہونی چاہیے. اب اس نے سب سے پہلے رزق کے معاملے کو سامنے رکھ کر کے اس نے یہ فتنہ شروع کیا اور کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ نسلیں کم کی جائے. بہرحال کرتا رہا لیکن اس کے مرنے کے کچھ 2-3 سال قبل آبادی واقعی بڑھی. آبادی بڑھتی گئی اور آبادی بڑھتی گئی تو آمدنی بھی بڑھتی گئی. جب ہم دبئی آئے ہیں تو اس کا بھی وجود نہیں تھا. مسجد ابراہیم خلیل میں کھڑے ہوتے تھے تو ستوا کے تھوڑے سے گھر نظر آتے تھے، ورنہ ٹوئیٹا شو روم راؤنڈ بورڈ پر ایک بورڈ لگا تو نظر آتا تو کوئی چیز تھی ہی نہیں. آبادی کتنی تھی؟ ایک ہے اللہ کا نظام، ایک ہے شیطانی نظام، خود خدا بننے کا شوق. ماشاءاللہ کیا خیال ہے، پبلک بڑھی تو آمدنی بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ اتنی بڑھ گئی کہ ساری دنیا اب سوچتے کہ دبئی پہنچ جائے. سمجھ گئے نا؟ ایئرپورٹ والے بھرے بھائی آپ تو پیسے والوں کے کہ آپ تو دبئی میں رہتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہم کیسے، سب کو سابقہ ہوگا. ارے بیوقوف گدھے کا دماغ رکھنے والا، اللہ فرماتے ہیں ہم بچے کو پیدا کرتے ہیں تو اس کا رزق اس کے ساتھ بھیجتے ہیں. تیرا باپ رزاق نہیں ہے، رزاق اوپر والا ہے. بہرحال جب آمدنی بڑھ گئی تو سارے انگلینڈ کے لوگوں کا دنیا کا سب سے بڑا پاگل یہ ہے، اس کا لقب پڑ گیا پاگل. بہرحال ایک چیز اس نے چھوڑ دیا، لیکن سمجھتے ہیں فارمولا بڑا اچھا ہوتا ہے، ایک چیز نکل جاتی ہے تب
آگے بڑھتے بڑھتے کہا وہ تو پاگل تھا، مجنون تھا، آبادی بڑھ گئی، لیکن اس کا یہ فکرہ جو تھا شیطان نے آگے بڑھایا. کیوں؟ اس کی وجہ سے حرام کاریاں عام ہو گئیں. راستہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے بات تو معقول ہے، آج دنیا کا کوئی سرفراہ انسان کتنی بھی غلط بات کہے لیکن نہیں ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اس نے سوچا چھوڑ دیا. اب چلتے 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 سب سے پہلے شادی جلدی نہیں کی جائے. اب اس کا تو نہ تھا فکرہ، اب اس کے ماننے والوں نے شروع کیا کیا جائے؟ بچے کم ہو، یعنی اب شادی ذرا دیر میں کی جائے تاکہ 2-3 بچوں کے بعد ماں بوڑھی ہو جائے، بچے آٹومیٹک نہیں ہوں. ٹھیک ہے، یہ فکرہ. پھر اس کے بعد بڑھتا گیا اب حرام کاریاں، زنا، منکرات. پھر وہی چلتے پوری تفصیل میں نے نوٹ کی ہے. چلتے نتیجہ کیا نکلا کہ اب قوم لوط کا عمل کیا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ اولاد نہ ہو. اس ساری پوری داستان. اور یہ چلتے ہمارے یہاں بر صغیر میں ایک منحوس عورت تھی، وہ سب سے پہلے لائی. ہاں 2 بچے ہوتے ہیں گھر میں، اچھا یہی تھا نا، 2 بچے ہوتے ہیں گھر میں، اچھے، کیونکہ کم وقت کے 2 ہی تھے. اس کے بعد شوہر اس کا شوہر ہی الگ ہو گیا تھا، تو تیسرا بچہ ہوتا کہاں سے کم وقت کو. تو اس نے یہ کیا. پھر پڑوسی ملک میں آیا تو اردو ادب والے تھے، اس کو بڑا مہذب الفاظ میں استعمال کیا. نہ دیکھیں کیسے بہبودی آبادی پڑوسی ملک میں، بڑے اچھے انداز میں اس خبیث عمل کو لوگوں نے طرح بھائی بات تو بالکل بجا ہے. بچے پیدا کرنا کوئی کمال تھوڑی ہے، ان کی تربیت کرنا. اور تربیت کس نے کی ہے، کیسے کی ہے؟ کہ بچے سے پوچھا گیا کہ وضو کتنے ہیں، کہتے ہیں وضو کے کتنے فرض ہیں. تو یہ ہمارے مشائخ میں سے تھے، پوچھا کیا کہتا ہے، تو بعد میں پتا چلا اس کو وضو کے فرائض نہیں معلوم ہے. تو کچھ لوگوں نے ملامت کیا، تو باپ کھڑا ہو کر الحمدللہ ابنی یسب انجلی، الحمدللہ ہم نے بچے کی اتنی تربیت کی، گالی دیتا تو انگلش میں دیتا ہے. یہ ہے تربیت اولاد کی، اولاد کی تربیت. اس کا معاملہ چلتے اب آج یہ ہے کہ پتہ نہیں، یعنی حرام چیزیں کتنی ہمارے سامنے آ گئیں. رب العالمین نے اسی لیے قرآن پاک میں 2 مقام پر، نمبر 1 سورۃ انعام، ولا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشركوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. خبردار اپنی اولاد کو کس کے ڈر سے؟ رزق کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. یہ ہے وعدے خفی. 2 سورہ انعام اور سورہ بنی اسرائیل دونوں تقریباً ملتی جلتی ہیں، ایک جملے کی تقدیم و تاخیر ہے. ہر جگہ خشیت املاق، اور نحن نرزقهم وإياكم یا نرزقكم وإياهم. اے لوگوں خبردار، رزق کے معاملے کی وجہ سے اولاد کو راستہ بند نہیں کرنا. تم رزق کا انتظام نہیں کرتے، ہم رزق کا انتظام کرتے ہیں. اللہ اکبر. رزاق اللہ تعالیٰ ہے. دنیا نے جو کیا وہی مسلمانوں میں ہوگا کہ نہیں بچے یہ کرنا ہے وہ کرنا، شادیاں دیر میں ہو، ناجائز حرام کام ہوتا رہے، ساری مشکلات ہو، اور طرح طرح سے اولاد کو کم کرنے کی فکر کی جائے. ادھر یہ ہے ہمارے نبی کہتے نہیں زیادہ اولادیں ہونی چاہیے تاکہ قیامت میں کہوں ہاں ہمارے امتی اتنا زیادہ ہے. تو میرے بھائی یہ قرآنی آیات
اور اسی طرح سے یہ بھی قرآن نے بیان فرمایا کہ شیطان نے تم کو آمادہ کیا ہے کہ اولاد کا قتل کرنا بھی تم اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہو. یہ شیطانی مکر ہوتا ہے. تو دوستو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کبھی رزق کے ڈر سے اولاد کو نہیں. کیوں؟ نحن نرزقهم، ہم رزق دیتے ہیں، تم کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے. آپ ذرا سوچیں، جتنی آبادی مسلم آبادی جتنی دنیا میں آبادی بڑھتی ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ رزق کے راستے بھی کھولتے ہیں. آج سے 200 سال پہلے کیا کسی کو پتا تھا کہ ہاں سمندر میں سب سے بڑی دولت موجود ہے؟ کوئی سوچا تھا؟ اللہ تعالیٰ رزاق ہے. ہم مسلمانوں کو اس مسئلے میں ٹینشن نہیں لینا چاہیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے، ہماری اپنی ذمہ داری حلال رزق کی کوشش کرتے رہیں. اللہ رب العالمین رزق کا انتظام کرتا ہے. ہم نے بتایا تھا عفان بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ذرا سوچو، عفان بن مسلم جو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، مامون بادشاہ نے ناراض ہو کر کے ان کا وظیفہ بند کر دیا. 500 وظیفہ ملتا تھا. کتنا؟ 500 وظیفہ ملتا تھا. کیوں؟ حدیث پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقفہ کر رکھے تھے. لیکن جب خلق قرآن کا مسئلہ آیا تو اس نے کہا جو ہمارا عقیدہ قبول نہیں کریں گے ان کا رزق ہم بند کر دیں گے. مغرب کی نماز پڑھی مسجد کے اندر، عشاء پڑھ کے گھر جاتے تھے. سامنے ایسے بیٹھا ہوا تھا، دکان تھی، اسی دکان پر بیٹھے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ایک پولیس آئی، لیٹر لے کر کہا آپ عفان نے کہا کہ ہاں. کہا کہ آپ قرآن کو مخلوق سمجھتے ہیں کہ کلام؟ کہا اللہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے. لیٹر نکالا، کہا یہ پڑھ لیں آپ، آج ہی سے آپ کا وظیفہ بند، اس مہینے کے بھی نہیں ملے گا. رزق کا سارا دروازہ کس نے بند کیا؟ خلیفہ بغداد نے. لیٹر کھول کے پڑھا اور افسوس کرتے ہوئے خاموشی تھے، گھر چلے گئے. گھر جا کر کے بیٹھے، بیوی دیکھتے ہی پریشان. اچانک رزق کا دروازہ خلیفہ بغداد نے بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد بیوی پوچھتی، بچے پوچھتے کیوں اتنے ٹینشن میں؟ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. حضرت سمجھ گئی کہ وظیفہ بند، اب اس کے بعد گردن ماری جائے گی جو اس کا خلیفہ نے اپنا رکھا تھا. تو اپنا تو اندر تھے، اتنے میں ایک بچہ نکلا، بیٹا آیا. کہا کون؟ کہا عفان کہاں ہے؟ کہا بلا کے لاؤ. تو عفان آئے تو دیکھتے ہیں جیسے تیلی ہوتا ہے نا، تیل کا کاروبار کرے گا تو کچھ نہ کچھ اس کا بدن پر ایسے بیٹھا تھا. کہا کہ آپ یہ عفان بن مسلم؟ کہا کہ ہاں. ایک تھیلی نکالی، کہا اے لیں، اے لیں. کیا ہوا؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کا حکومت نے بند کر دیا ہے، 500 بند کیا ہے، 1000 میں نے آج ہی سے آپ کو وظیفہ جاری کر دیا. دیکھا آپ نے؟ اور گھر میں کتنے تھے؟ 41. کتنے ممبر؟ کھانے والے 41 آدمی. اور آج رزق کا دروازہ بند کیا. لیکن یقین تھا کہ نہیں، اللہ رزاق ہے. جیسے تھیلی کھولی، اتنی بڑی رقم جو زندگی میں کبھی نہیں پائے تھے. بیوی دوڑی، بچے دوڑے، خوشی کا آسمان کی طرف اٹھایا. کہا یاد رکھو وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. سورہ زاریات کی آیت پڑھی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. دیکھا اللہ رب العالمین کیسا رزاق ہے. آیت کا ترجمہ ہے لوگوں، رزق کا انتظام اللہ آسمان سے کرتا ہے. یہاں تو کوئی ذریعہ بنتا ہے، کوئی رزاق نہیں، رزاق اوپر ہے. رزق کا انتظام وہاں ہوتا ہے. اور اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا. کہا کہ سن لو، رزق کا انتظام
عرش والا کرتا ہے بغداد کے تخت پر بیٹھ کر کے، یہ کسی کے رزق کا مالک نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ یہ کوشش کریں، یہ جو شیطانوں نے آج کر دیا کہ آبادی اتنی بڑھتی جائے گی تو رزق کہاں سے آئے گا، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، میاں بیوی شادی کر لینے کے بعد نہیں ابھی حالات اچھے نہیں ہے، سالوں کھینچتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی کہتے ہیں ہاں مالی پوزیشن ہماری درست ہے، نہیں معلوم پڑتا ہے یہ نہیں سوچتا اگر اس کے ماں باپ یہی سوچتے اس کم وقت کا وجود کہاں سے ہوتا۔ اس کے ماں باپ نے اللہ کی ذات پر توکل کیا اور یہ اپنی ذات پر توکل کرتا ہے، میں اولاد آئے گی تو کھلاؤں گا۔ یہی ہے یقین کی کمزوری اور عقیدے میں مسٹیک تھوڑا سا۔ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اے لوگوں رزاق وہ ہے اور وہی طاقت والا قوت والا ہے۔ تو یہ غیر مسلموں کا جو عقیدہ تھا وہ ہمارے مسلمانوں بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور دھیرے دھیرے اتنی تیزی سے فکرہ پھیلتا جا رہا ہے۔ بھائی بچوں کے بھی لکھائی پڑھائی کے تو پتہ نہیں کون سا بچے کو دیندار تم نے بنایا، کون سی تربیت ان کی ہے، اور کون سا، اور کرتے وہی ہیں جو خود دین پر نہیں رہتے، اولاد کی تربیت بہانہ بناتے ہیں۔ میرے بھائی اسی لیے اللہ تعالیٰ وہ اتنا دیتا بھی ان کو اسی میں رہ جاتے ہیں اور اسی ساری پریشانیوں میں رہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو سارے لوگوں کوئی پریشان نہیں، الحمدللہ۔ میں سمجھتا کوئی پریشان نہیں ہوگا، پریشانی تو سب کو ہوتی ہے لیکن کوئی خودکشی نہیں کرتا، اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جن کا عقیدہ اللہ کی ذات پر نہیں، اپنے ہنر اور اپنے اس پر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ خبردار رزق کے معاملے کو اپنا نہ سمجھو، رزق کس کا ہے۔ سورۃ افرائیتم کیا ہے، تحرسون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم کیا سمجھتے ہو جو کھانا کھاتے ہو تم نے سوچا اس کو کس نے پیدا کیا؟ افرائیتم ما تحرثون، یہ گندم کی روٹی، یہ چاول و ساری غذائیں تم کھا رہے ہو، تم نے ان کو پیدا کیا۔ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، زمین کو توفیق دیا، زمین کو حکم دیا، تم نے تو صرف ایک بیج لا کر کے ڈال دیا، اور وہ بیج کس نے، نہ تو نے پیدا کیا نہ تیرے باپ نے پیدا۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، سوچو، تم نے صرف بیج وہ بھی دکان سے خریدا، اور ورنہ بتاؤ تم اپنی ذرا اسباب اپنانے کے علاوہ کوئی ایک چیز نہیں پیدا کیا، بیج اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، خرید کر کے لائے، تم نے بیج زمین میں ڈالا اور زمین سے اس کو اگانے والا کون؟ اللہ۔ پھر پھول، پتے، پھر بالیاں، اور ماشاءاللہ گندم کھول کر کے دیکھو تو وہی کئی پردے کے اندر اللہ نے گھیر دیا ہے اس کو۔ اتنے سارے کمالات کس نے کیا ہے؟ کسی حکومت، کسی بادشاہ نے، اس طرح کمال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عزل اگر اس نیت سے کوئی کر لے، نسل قطع کرنا ہو تو قطعاً جائز نہیں۔ ہاں شریعت میں یا دوائیں ہیں یا آپریشن ہے، اگر جان کا صحت کا تندرستی کا کسی ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں بھائی اس میں کوئی نقصان ہے، اس میں خطرہ ہے، اس میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن رزق کا مقصد ہو، مقصد کس کا ہو؟ صحت، یا ڈاکٹر کے کہنے پر اس کا مشورہ ہو، ماہر ڈاکٹر کہہ دیتا تب کوئی بات نہیں ہے، جائز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو یہ میرا خیال ہے ایک دیندار مسلمانوں کے لیے کتھانے جائز نہیں کہ ہاں یہ ساری چیزیں اپنائیں اور رزق، اپنے عقیدے کو رزق کے معاملے میں ذرا کمزور ثابت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ آخری حدیث میرے بھائیوں وہ بڑی اہم ہے، وہ بھی دیکھ لیں، سن لیں، اسی پر باب ختم ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اپنی تمام عورتوں سے کبھی تمام عورتوں کے پاس جاتے، اپنی خواہش پوری کرتے اور آخر میں صرف ایک غسل کرتے تھے۔ کتنا؟ ایک غسل۔ 9 بیویاں تھیں، ایک کے بعد دیگرے۔ آپ تمام عورت بیویوں کے پاس گئے، لیکن آپ نے غسل 9 مرتبہ نہیں کیا۔ کتنے مرتبہ کیا؟ 1 مرتبہ۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا کہ امت کے لیے ایک آسان ہو، ایک امت کے لیے اسوہ ہو۔ اگر آدمی ناپاک ہوتا ہے تو ہر ناپاکی کے بعد فوراً غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ انسان نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرتے ہوئے آخر میں 1 مرتبہ غسل کر لے گا، وہی سب کے لیے کافی ہے۔ لیکن وضو افضل قرار دیا گیا ہے نبی علیہ السلام نے، جیسے کتاب الطہارت کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ بہتر ہے کہ انسان 1 مرتبہ فارغ ہونے کے بعد وضو کر لے، اللہ رب العالمین اس کے اندر خیر و برکت رکھی ہے۔ باقی غسل کوئی ضروری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے یہاں بتانا چاہتے، دیکھیں نبی علیہ السلام کے 9 بیویاں تھیں، باری متعین تھی، ہر ایک کے یہاں باری متعین تھی نا، لیکن کبھی نبی علیہ السلام اخلاقاً اور کیا کہا، حسن العشرہ، کیا اچھا ماحول اپنے گھر اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اچھا ماحول بنانے کے لیے آپ نے 1 دن باری ختم کر کے تمام عورتوں کے پاس گئے اور آخر میں آپ نے غسل کر لیا۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کے اخلاق کا ایک اور حسن المعاشرہ ازدواجی زندگی کے ایک بہت بڑا پہلو تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کے توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ میرے خیال صداق کی بات آ رہی، کیا؟ ہاں، مہر، صداق اسے کہتے ہیں، مہر کا انشاءاللہ اگلے ہفتے سے۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا کچھ سوال ہے کیا؟